بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال، عطر اور پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نماز صحیح ہو جائے گی؟ بالکل صحیح ہوگی، لگانا ہی چاہیے. جی. دوسرا سوال، اگر زیارت پڑھتے ہیں جیسے کہ زیارت وارثہ یا زیارت آل یاسین یا زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنا، اگر پڑھیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. مولا سارے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھے اور حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کا ظہور میں شمار کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا یہ دعا کے لیے. الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے کہ بیٹی ہے پر وہ سوائے ماں کے دودھ کے کچھ اور کھانا پسند نہیں کرتی. میں نے بہت ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کیا پر کچھ خاص رزلٹ نہیں ملا، جس کے چلتے مجھے بے حد تانے اپنوں سے اور سوسائٹی سے ملتے ہیں. میں سورہ قریش کی بھی تلاوت کر کے ہر بار کوشش کرتی ہوں، پھر بھی میری گزارش مولانا سے کہ کوئی دعا بتا دیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بھائی کہ بچی کا قرآن مجید کہتا حولین کاملین، 2 سال تک ماں کا دودھ بچے کو پینا چاہیے. جی. اگر کوئی بچہ اور ماں کے پاس دودھ بھی ہے اور بچے کا پیٹ بھی بھر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید کے عمل کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں، اور وہ بچہ ماں کے دودھ سے جتنا مضبوط ہوگا باہر کی غذاؤں سے مضبوط نہیں ہوگا. اور جو لوگ تانے دے رہے ہیں وہ حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. لہذا ہر بچے کو حولین کاملین 2 سال قرآن کہتا ہے کہ بچہ حق رکھتا ہے ماں کے دودھ پینے کا. ماں کے پاس اگر دودھ ہے اور بچے کے شکم سے بچہ پیٹ بھر لیتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اسی دودھ کو پلاتی رہیں. اور بچہ جب 2 برس کے بعد ہو جائے، درمیان میں شہد ہے یا پتلا بادام ہے، گھس کر کے اسے چٹانا چاہیے تاکہ بچہ مزید مضبوط ہو جائے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میری بیٹی کی منگنی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی. کوئی دوسرا لڑکا میری بیٹی کے باپ کو بلیک میل کر رہا تھا، جھوٹی تہمت لگاتا تھا میری بیٹی کے اوپر. ہمارا وطن کا ہی لڑکا ہے. ہم نے پورا پرابلم سالو کر دیا، مگر جس جگہ میری بیٹی کی منگنی ہوئی تھی لڑکے کے باپ لوگوں کے باتوں میں آ کر رشتے کو منع کر رہے ہیں. کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ رشتہ ہو جائے. 730 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سحر میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی انشاءاللہ عزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. شادیوں میں بری اور خاندان والوں کے جوڑے جاتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ اس سے بہت خرچہ ہو جاتا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہوتا ہی ہے، کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے قرض وغیرہ سے شادیوں کو نہ انجام دیا جائے، اور شادیوں کو سادگی سے انجام دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے والدین خوش رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ بالوں پہ کلر لگا سکتے ہیں کیا، اور لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر کلر ہے تو پھر کوئی مذاقہ نہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام علیزہ فاطمہ ہے، میں ویسٹ بنگال سے ہوں. میرا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں پڑھے ہوئے قرآن مردے کو ہدیہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں. میرا سوال ہے کہ گناہ کی توبہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ سے گناہ بار بار دہراتے ہیں تو اس کی معافی اللہ سے کیسی مانگنی چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے؟ خدا ہی سے یہ کہنا چاہیے اہل بیت کے توسط سے کہ یا اللہ بار بار جو ہم گناہ کر رہے ہیں، ان النفس لعمارۃ بالسوء، ہم کو ایسی توفیق و ہمت اور قوت دے کہ میں ایک بار توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر استخارہ منع آتا ہے تو کیا اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی؟ آیت اللہ سستانی دامہ ذلہ فرماتے ہیں کہ اگر استخارہ منع آ جائے اور وہ کرنا ہی اس کام کو ہے، ایک بڑی قربانی کر کے اس صدقہ بڑا صدقہ دے کر کے اس کام کو کیا جا سکتا. شکریہ آغا. میرا سوال ہے کہ گھر پر صدقہ مانگنے والے آتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ صحیح سلامت ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی ہم خیرات صدقہ دے سکتے ہیں؟
صدقہ مومنین کا حق ہے، غیر مومن کا حق نہیں ہے. جی جو لوگ مانگنے والے آتے ہیں ان کو آپ اپنے پیسوں سے دے سکتے ہیں، لیکن صدقے کو ان تک نہیں پہنچایا جا سکتا. جیسے خمس ہے اس کا حکم الگ ہے، فطرے کا حکم الگ ہے، صدقے کا حکم بھی الگ ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ویب سائٹ پروجیکٹ کو لے سکتے ہیں جس میں وائن واٹر بیچا جاتا ہے؟ میں ایک ڈیولپر ہوں جس میں ہمیں کچھ ویب سائٹ پروجیکٹس ملتے ہیں جس میں وائن ٹو ڈائریکٹلی سیل نہیں ہوتی بٹ وائن واٹر بیچا جاتا ہے. کیا ہم ایسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں؟ وائن واٹر یعنی وہ کمپنی شراب بھی بناتی ہے اور پانی بھی بناتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ شراب میں استعمال ہوتا ہو. تو صرف اگر پانی کا یہ ایڈ ہے تو اس میں ہم کام پانی کے ایڈ میں شرکت کر سکتے ہیں، شراب میں نہیں کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا پٹواری گورنمنٹ سرونٹ تھے. انہوں نے پوری زندگی رشوت لے کر بہت ساری پراپرٹی کلیکٹ کی تھی. مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا صرف زبانی توبہ کرنے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی یا پھر اس پراپرٹی کو ریموو کر کے بعد توبہ کا حقدار ہوں گے اور ہمارے والد چچا تایا اس پراپرٹی کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں یا نہیں، بیکاز وہ ساری حرام کمائی سے جمع کی ہوئی ہے. پلیز بتائیے. اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں وہ معلوم ہے انہیں کہ ہم نے کس سے پیسے لیے ہیں، اس کو پہنچا دیں، ان تک ادا کر دیں. لیکن اگر وہ کسی کی ملکیت ہیں اور غلطی سے انہوں نے یا ہوس دنیا میں اپنے نام کر لیا ہے تو اولاد اگر جانتی ہے تو وہ اسے واپس کر دے، اور اگر نہیں جانتی ہے تو بہرحال وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. جو چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے گرہن کے حوالے سے ہے. ہمارے ملک انڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو پریگننٹ لیڈی کو، حاملہ عورت کو کوئی چیز کٹ نہیں کرنا چاہیے، چھری نہیں اسے استعمال کرنی چاہیے، بس لیٹے رہنا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کام کریں گے تو بچے میں کوئی ڈیفارمیٹی یا اب نارملٹی پیدا ہو جائے گی. اسلامک ویو کیا ہے اس سلسلے میں؟ جس وقت گہن لگے عورت نماز تو پڑھ لے چونکہ وہ پاک ہے. جب حاملہ ہے تو پاک ہے. نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر کے صلوات پڑھے، استغفار کرے، کافی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ یونیورسٹی میں جو ایڈوکیشن ہے اور کچھ فیمیل کلاس میٹس بغیر حجاب کے آتی ہیں، اس سے کیا حکم ہے؟ اور ٹیچر بھی فیمیل ہے تو وہ بھی بغیر حجاب کے ہوتی ہیں، تو ہم کو لیکچر میں بیٹھنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ خود جو پردہ نہیں کر رہا ہے بس ہے اس کے لیکچر کو سن سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا سوال، حق اگر کوئی عمرہ میں بال کٹوانا بھول جائے اور باقی عمرہ مکمل کر کے واپس اپنے ملک آ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ دمبا ہے. دمبا ہے. ایک دمبا ذبح کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ شادی میں لڑکی کا مہر کس حساب سے طے کیا جاتا ہے؟ ہر لڑکی کا مہر الگ الگ ہوتا ہے، قبیلوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، یا مہر فاطمی رکھ دیا جائے تو وہ کافی ہے. سوال پوچھا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ کالا جادو کرواتے ہیں دوسروں کا کام بگاڑنے کے لیے، تو صورتحال میں کالے جادو سے کیسے بچا جائے؟ چاروں قل، جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ چاروں قل کو پڑھ کر کے انسان اور آیت الکرسی کو دم کرے اپنے اوپر، انشاءاللہ کوئی جادو وادو کا اثر نہیں ہوگا. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے سیلری کے علاوہ اپنی پاکٹ منی یا پھر سیونگ میں سے خمس نکال سکتے ہیں؟ مرجع تقلید سید علی حسینی سیستانی حفظ اللہ کا میں مقلد ہوں، اور یہ علی میرٹھ سے سوال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر خمس ہو، ایک دن نکالیں تاریخ معین کر کے جو ہر شخص کے اوپر واجب ہے. اب یہ پاکٹ منی ہو یا جو بھی ہو، اگر ان کے سال کی بچت کا حصہ ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ون چینل ڈش ویڈیو کون DTH میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم آپ کا ون چینل کون سے چینل پر دیکھیں؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہے
میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا حاملہ عورت کو لوہا پہننا چاہیے، اور جب بچے چھوٹے ہو تو ان کے پاس لوہا رکھنا چاہیے؟ خود لوہا پہننا مکروہ ہے، صرف حدید چینی کے علاوہ جی لوہا نہیں پہننا چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن ہم نے نوز رنگ پہنی ہے، سمپل چہرہ ہے تو میک اپ وغیرہ نہیں ہے، صرف نوز رنگ ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تقلید یہ کرتی ہیں آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی. پہن سکتے ہیں، ناک میں کیل پہننے سے کوئی فرق نہیں. شکریہ. السلام علیکم آغا اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میں خلیل سورت سے میرا سوال ہے کہ کیا ممبر پہ پیروں کو فولڈ کر کے بیٹھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے بتا دیجئے. الگ الگ ملکوں کی الگ الگ رسم و رواج ہیں. ہندوستان میں نہیں بیٹھتے، ایران اور عراق میں بیٹھتے ہیں. شکریہ آغا. جاوید بھائی کو میرا سلام عرض ہے، اور مولانا صاحب کو بھی سلام. علیکم السلام. السلام. ہم کئی دن سے ایک سوال کا جواب سرچ کر رہے ہیں، مگر اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی وفات کیسے ہوئی؟ بہت دن سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. سفر میں تھے، انتقال ہو گیا. جی. اور نقوش عصمت علامہ کی پڑھ لیں، علامہ دیشان حیدر جوادی کی، جی اس میں بھی مل جائے گا، 14 ستاروں میں بھی مل جائے گا. اور جناب عبداللہ کی قبر خود مدینہ منورہ میں ہے، یعنی پیغمبر کی ہجرت سے پہلے وہ گئے تھے تجارت کے لیے، وہاں ان کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میرے دونوں بچے سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. دونوں بچے چھوٹے ہیں، ہاتھ سے فون چھینو تو کئی گھنٹوں تک روتے رہتے ہیں. مجھے اینزائٹی کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہونے لگتی ہے اور آخر میں تنگ آ کر فون دینا پڑتا ہے. پلیز کوئی دعا بتا دیجیے. آغا یہ صرف ان کا سوال نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. چھوٹے بچے 6-8 مہینے کے بعد سے جو موبائل فون کا ایڈکشن ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 1.5 سال 2 سال کی عمر میں وہ سارے ایپس کو یوز کرنا، یوٹیوب پہ جانا اور ساری تصویریں کس طرح کھینچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب جانتے ہیں آج کل کے. یہ زیادہ تر ہو رہا ہے. اس کی کوئی علاج بتا دیجیے. علاج کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کو دیتے ہی کیوں ہیں؟ موبائل دیتے کیوں ہیں؟ یہ تو خود اپنے ہاتھوں میں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. بچوں کو کیوں دے رہے ہیں موبائل؟ نہ دیں، بچے خود بخود جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے. دینے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. میں اکبر الہ آباد سے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چینل ون کی ٹیم کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. سوال یہ کہ کیا دوران نماز قنوت میں اور سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو زبان میں؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو ملتا ہے، لیکن اردو میں دعا نہیں مانگنی چاہیے. اتنی دعائیں ہمارے معصومین نے بتا دی ہیں، اسی کو مانگ لے. اگر کچھ نہیں آتا ہے تو اتنا تو سب کو آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بس اس کو زبان سے جاری کریں اور دل میں نیت رکھے کہ میری مراد یہ ہے، بس کافی ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نے ایک حدیث سے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. ایک عورت 3 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائے گی. باپ، بھائی، شوہر. وہ کہے گی کہ میرا باپ، بھائی اور شوہر نے بے حیائی کے کام کرنے سے منع نہیں کیا، اس لیے میں نے ایسا کیا. تو میرا سوال یہ کہ اگر زندگی میں بیٹی باپ کی، بہن بھائی کی یا بیوی شوہر کی نافرمان ہے، تو اس صورت میں ان کو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیٹی بہن بیوی باپ بھائی شوہر کے منع کرنے کے باوجود بے حیائی کے کام پر آمادہ ہو تو مرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ امر بالمعروف اگر کر رہا ہے انسان اور سامنے والا قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر انسان خود ذمہ دار ہے. اور قرآن مجید نے صراحتاً فرمایا ہے کہ کوئی کسی کے وزن اور بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. بہت بہت شکریہ. سلام جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. یہ تقلید کرتے ہیں آغا سید سیستانی حفظ اللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بچہ شکم مادر میں انتقال کر جائے تو کیا اس بچے کو غسل کفن دینا ضروری ہے؟ اگر وہ بچہ پورا ہے اور ولادت ہو گئی ہے، 9 مہینے کا بچہ ہے اور اعضاء اس کے مکمل ہیں، تو اس کو غسل دیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا. شکریہ آغا.
جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے 2 سوال ہیں. Has istikhara any basis in Sharia? Is there a problem in repeating the istikhara for the same intention by paying alms before it in order to get a guidance that it's not to one's liking? ان کا سوال ہے کہ کیا استخارے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے، اور اگر ہے تو استخارہ اگر ایک بار مانا آ جائے تو پھر ہم کوئی صدقہ دے کے پھر سے استخارہ دیکھ سکتے ہیں؟ استخارے کی حیثیت ہے. استخارہ یعنی طلب خیر کرنا. جی. اسی لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو تسبیح یا قرآن مجید کا ہے 2 رکعت نماز کو بھی استخارے کے دائرے میں رکھا گیا ہے. اور اگر کسی مرحلے میں منع آ گیا ہے تو جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بیان کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا صدقہ دے کر کے اس کام کو کرنا چاہے تو کر سکتے. شکریہ آغا. دوسرا سوال ہے just as many questions are asked about halal and haram music, many questions are asked about halal and haram songs also. Is it correct to say that haram songs are those that arouse sexual lustful urges and promotes unstable and degrading behavior? Is it correct to say that songs that do not arouse lustful desires but elevate the souls and thoughts to lofty levels, like religious songs of praise dedicated to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Imams alayhi salatu wassalams, or the songs that lift the spirits and morale and the likes are halal songs? انہوں نے کہا کہ میوزک کے بارے میں ہے کہ میوزک حلال میوزک بھی ہے، حرام میوزک بھی ہے. اسی طرح سے گانوں کے سلسلے میں ہے تو وہ گانے جو کہ اشتعال پیدا کرتے ہیں نفس میں اور شہوت پیدا کرتے ہیں وہ حرام ہیں، لیکن وہ گانے جو کہ محمد اور آل محمد کے فضائل میں گائے جاتے ہیں کیا وہ سننا جائز ہے؟ گانا تو اصلاً ہے بھی نہیں، قصیدے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں دھن سے. جی. تو گانا تو نہیں میں نے سنا ہے کہ کہیں کے اوپر گانا گایا جاتا ہے. اگر قصیدے وغیرہ ہیں تو قصیدے مدح اہل بیت میں پڑھے جائیں گے، اور جو دھن ہے اس دھن کو چاہیے کہ جو مناسب دھن ہے اسی میں رکھا جائے، اس کو ساز وغیرہ کے اوپر نہ کیا جائے. ساز وغیرہ پہ آج کل آگا جو منقبتیں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ساز پڑوسی ملک سے خاص طور سے نہیں، عبادت کے حکم میں ہے، محفلیں عبادت ہیں. جی. اور جب عبادت ہے تو عبادت میں ساز وغیرہ کا استعمال صحیح نہیں ہے. نوحہ ہو یا قصیدہ ہو، یہ سب مذہب اہل بیت عبادت ہے. جی. اور اس کو عبادت کے انداز سے انجام دینا چاہیے، رسم و رواج کے حساب سے نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں مولانا میرٹھ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور شریعت میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے چند موقعوں کے اوپر حکم دیا ہے کہ جب تم ڈر رہے ہو تو اس وقت خوف، آندھی ہے، زلزلہ ہے، اس وقت نماز آیات پڑھو. اور گردش زمین اور سورج کے درمیان جب فاصلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت حکم دیا گیا ہے کہ نماز آیات پڑھی جائے. شکریہ آغا. سلام. علیکم السلام. میں گوپال پور بہار سے ہوں. مجتہد کے کس فتوے سے دل مطمئن نہ ہو اور شک باقی رہے تو اس کی تقلید کیا بدل سکتے ہیں؟ کیوں شک ہو رہا ہے؟ مجتہد ہے، فتویٰ دیا ہے اس نے، چاہے جیسا بھی فتویٰ ہو، اگر آپ اس کے مقلد ہیں، آپ کا دل بھرے یا نہ بھرے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا میرا ایک لڑکا ہے، وہ نہ رات کو سوتا ہے اور نہ نہیں کوئی بات چیت کرتا ہے، بس خاموشی رہتا ہے اور اس کے دماغ میں الگ الگ خیال رہتے ہیں. مجھے کوئی عمل بتا دیجیے. ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور وجہ بتائیں اس کو کہ بچہ کیوں نہیں سو رہا ہے اور نہ سونے کی وجہ کیا ہے. کوئی تکلیف ہوگی، بغیر کسی تکلیف کے تو کوئی جگے گا نہیں. جی. اور ہر انسان جو ہے وہ جب دن میں جگتا ہے تو رات میں سوتا ہے، یا رات میں وہ جگتا ہے تو دن میں سوتا ہے. بہرحال سونا انسانی جسم کی ضرورت کا نام ہے. اگر وہ بالکل نہیں سو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. سورج گرہن یا چاند گرہن ہمارے یہاں پر نہیں دکھائی دیا، لیکن آج کے دور میں میڈیا سے معلوم چلتا ہے، تو کیا ہمارے پر نماز آیات واجب ہے؟ جن علاقوں میں دکھائی دیتا ہے نماز آیات انہی لوگوں پر واجب ہے، اور جن علاقوں میں نہیں دکھائی دیتا نماز ان کے اوپر واجب نہیں ہے. جی. آگے ایک اس میں مسئلہ اور، چونکہ ابھی چند دنوں پہلے سورج گرہن تھا ہندوستان میں، تو اس میں کسی صاحب نے یہ کہا کہ جس شہر میں دکھائی بھی دیا لیکن کسی نے نہیں دیکھا تو اس پہ نماز آیات واجب نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کو پڑھنا ہے.
بالکل پڑھنا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں جی بہرحال. ایسے بھی سورج گرہن تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تاکہ آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے. نہیں، اگر چلیے شیشوں کو کالا اعلیٰ کر کے نہیں دیکھ رہا ہے جی تو مثلا میں نے بھی نکل نہیں دیکھا جی مگر نماز پڑھی، جی. تو دیکھنا معیار نہیں ہے، ہونا معیار ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں جو حجت اسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. صرف جوابات سے ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا اور اچھی طرح سے عمل کرنا، شریعت کی پابندی کرنا اور اپنے زمانے کے امام کو ہر حال میں یاد رکھنا، اپنے کردار کو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے ملانے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ہم میں ہونی چاہیے. آقا آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.